السلام علیکم دوستوں عورت اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیقوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کسی بھی عورت کو سمجھنا اپنے آپ میں کسی مسٹری سے کم نہیں ہے۔ فیمیل باڈی قدرت کی مشکل ترین تخلیقات میں سے ایک ہے، جس میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ پیریڈز اور ہارمون سے لے کر پریگنینسی تک عورتوں کے جسم میں ایسے کئی بدلاؤ ہوتے ہیں جنہیں ہم مرد نہ تو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فیمیل باڈی میں نہ جانے ایسے کتنے راز ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو، اور ان سے جڑے کئی ایسے راز ہیں جو آج بھی انسلجھے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں فیمیل باڈی سے متعلق کچھ ایسے دلچسپ اور انبلیویبل فیکٹس کے بارے میں جو کسی بھی مرد کو چونکا سکتے ہیں۔ نمبر 1، فلیکسیبلٹی۔ اگر فلیکسیبلٹی کی بات ہو تو ایک عورت کسی بھی مرد کے مقابلے میں زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے۔ فیمیل باڈی میں زیادہ الاسٹن موجود ہوتا ہے اور یہی چیز ان کی باڈی کو کسی میل سے زیادہ فلیکسیبل بناتی ہے۔ شاید اسی لیے زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جمناسٹکس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان ایکول بریسٹ سائز۔ ایکول بریسٹ سائز۔ ویسے تو فیمیل بریسٹ دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں بریسٹ کا سائز حقیقت میں الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ایک بریسٹ کا سائز دوسرے سے بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے، اور ایسا ہونا عام سی بات ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس بات کو جانتے ہوں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ دونوں بریسٹ کے والیوم میں کوئی فرق ہونا، دونوں بریسٹ کی الاسٹیسٹی الگ الگ ہونا، یا بریسٹ پاکٹ کا چھوٹا یا بڑا ہونا۔ نمبر 3، نیور اینڈنگ ٹاکس۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بولتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک عورت دن میں 20,000 لفظ بولتی ہے اور مرد صرف 7,000 لفظ بولتے ہیں۔ دراصل انسان کے جسم میں فوکس P2 نامی ایک پروٹین پایا جاتا ہے، اور یہ پروٹین مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس پروٹین کو لینگویج پروٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورتیں اتنا زیادہ کیوں بولتی ہیں۔ نمبر 4، ہائی امپیکٹ آف الکوہول۔ الکوہول کیپیسٹی کی اگر بات کریں تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہوگا کہ ایک مرد کسی بھی عورت کے مقابلے میں زیادہ شراب پی سکتا ہے۔ یہ بات پوری طرح سچ ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ عورتوں کے جسم میں مردوں کے مقابلے میں پانی کی مقدار کم پائی جاتی ہے، یعنی فیمیل باڈی کے ٹیشوز میں لیکویڈ کم پایا جاتا ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ سے شراب پینے کے بعد ان پر شراب کا اثر مردوں کے مقابلے میں جلدی ہونے لگتا ہے۔ باڈی میں پانی کم ہونے کی وجہ سے الکوہول کو ہضم کرنے کی طاقت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ٹیشوز میں پانی کم ہونے کی وجہ سے ہی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں پسینہ کم ہی آتا ہے۔ نمبر 5، سینسٹیو اینڈ شارپ ہیئرنگ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گہری نیند میں بھی ایک ماں اپنے بچے کی چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی سن کر کیسے جاگ جاتی ہے؟ دراصل سونے کے بعد بھی ایک عورت کے کان کسی بھی طرح کی آواز کے مقابلے میں سینسٹیو یعنی بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، عورتیں مردوں کے مقابلے میں ہائی فریکوینسی والی آوازیں بھی آسانی سے سن سکتی ہیں، یعنی کہ ان کے کان باریک اور دور سے آ رہی ہلکی آوازوں کو آسانی سے سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، ہارٹ اٹیک سمپٹمز۔ عورتوں میں ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کی علامات مردوں سے الگ ہوتی ہیں۔ عام طور پر چھاتی میں درد ہونا ہارٹ اٹیک کا سب سے کامن سمپٹم ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو چھاتی میں درد کی جگہ بدہضمی اور شولڈر پین جیسے سمپٹم ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے محسوس ہوتے ہیں۔ نمبر 7، پریگنینسی کریونگز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پریگنینسی میں ایک عورت کو عجیب و غریب فوڈ کریونگز کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا پورے 9 مہینے کے دوران کبھی کھٹا، کبھی میٹھا، کبھی مرچ مسالے والا اور کبھی نمکین کھانے کا دل کرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 30% عورتوں کا مٹی، چاک اور ریت جیسی چیزیں کھانے کا دل بھی کرتا ہے؟ پریگنینسی کا اثر عورتوں کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ پر بھی ہوتا ہے، اور ہارمونز پر ہونے والا تیز بدلاؤ ایسا ہونے کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 8، ریشنل تھنکنگ۔
عام طور پر عورتوں کو بے حد ایموشنل مانا جاتا ہے کیونکہ عورتیں اپنے جذبات کی وجہ سے زیادہ حساس ہوتی ہیں اور ہر طرح کے جذبات کو بہت جلدی ظاہر کر دیتی ہیں۔ وہیں مردوں کو زیادہ سوجھ بوجھ والا مانا جاتا ہے جو ہر بات ریزن اور لاجک کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سائنس کچھ اور ہی کہتی ہے۔ سیریبل کارٹیکس ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کے لاجک یا ریزن کیپیسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ سائیکالوجسٹ اسٹیورٹ ریچٹ کے مطابق عورتوں کے دماغ میں سیریبرل کارٹیکس کی مقدار مرد کے دماغ سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ انہیں ایموشنل ہونے کے باوجود بھی ڈیسیژن لینے میں لاجیکلی سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ نمبر 9، اسٹرانگ اٹیچمنٹ۔ بات اگر رشتوں کی ہو تو ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ عورتیں رشتے بنانے میں اور انہیں نبھانے میں ماہر ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ تر ریلیشن شپس میں عورتیں زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ ایک عورت کسی بھی رشتے میں ایموشنلی انوالو ہو جاتی ہے اور سائنسدانوں کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے ان کے جسم میں آکسیٹوسن نامی ہارمونز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آکسیٹوسن کو لو ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں تب ہمارے جسم میں یہی ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھا بھی محسوس ہوتا ہے۔ آکسیٹوسن ہارمون کے اٹیچمنٹ لیول کو بڑھاتا ہے، ریلیشن شپ سٹرونگ کرتا ہے اور سٹریس لیول کو کم کرتا ہے۔ کسی شخص سے ہاتھ ملانا یا گلے لگنے سے اس کا لیول ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 10، چینج ان باڈی۔ ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ایک عورت کے جسم میں تمام بدلاؤ ٹین ایج میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ہائٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر سائنس کی مانے تو سچ کچھ اور ہی ہے۔ ایک فیمیل باڈی میں 20 سے 30 سال کی عمر تک بھی بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ صرف جسم میں ہی نہیں بلکہ عورت کے دماغ میں بھی کئی بدلاؤ 20 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد ہی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی فیمیل کی امپروو ہوتی جاتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔